ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي العربي المدني وعلى سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وراسل حقوقهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين عليهم السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایام ازار جس کا آغاز چاند کی نکلتے ہی روز کا، ان ایام میں ہمیں چند چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے. جن میں سے پہلا یہ ہے کہ تمام قدردان متفق رہیں، ایک ساتھ رہیں. دوسرا یہ کہ جو ہم تبرک بانٹ رہے ہیں وہ کیا بات ہے، کیونکہ ابھی تک معاملہ اگر ایران اسرائیل کا تھا، آپ نے نہیں اچھا لگتا، کوئی بات نہیں. ایران فلسطین کا تھا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو تو ائمہ علیہ السلام کے روضوں کے پاس حملے ہوئے. ائمہ علیہ السلام کے روضوں کے پاس حملے ہوئے. 1 روپیہ اگر آپ کا ادھر پہنچ رہا ہے تو آپ اس گناہ میں شریک. ہم سب اس گناہ میں شریک ہیں اگر 1 روپیہ ہمارا اس میں جا کے مل رہا ہے. اس لیے ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے. ان چیزوں کو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے جو ہمارے ہی خلاف اور ہمارے دین کے خلاف استعمال کی جائے. ایام اضحیٰ ہے اور کل سے آپ خود بخود عاجز سے اپنے دل میں تڑپ دیکھ رہے ہوں گے، اضطراب دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ کیوں ہے انشاءاللہ مسائل میں بیان ہوگا. میں نے امیر المومنین کا وہ فرمان جو ہر انسان کو جاننا اور پہچاننا چاہیے کہ امیر المومنین نے کیا کہا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. کیوں؟ نفس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا آدمی بغیر نفس کے اللہ کو نہیں پہچان سکتا؟ کہا پہچان سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہا فرعون کیا اللہ کو نہیں پہچانتا تھا؟ لیکن پہچانتا تھا. کیا کہتا تھا؟ میں خدا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کے اعتبار سے خدا تلاش کر رہا تھا. جب آدمی اپنے نفس کو پہچان جاتا ہے، ہم اپنے نفس کے اعتبار سے اگر خدا تلاش کریں گے تو ہم اس دنیا میں الجھے رہ جائیں گے. ہم اگر اپنے نفس کے اعتبار سے دین تلاش کریں گے تو ہم انہی سب معاملوں میں پڑے رہ جائیں گے. خدا نے جو دین بنا دیا ہے ہمارا نفس اسے قبول نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام دار و مدار حساب و کتاب کا آپ کے جسم پر نہیں ہے، آپ کے نفس پر ہے. تمام دار و مدار نفس پہ ہے، جسم پہ نہیں ہے. جسم کا کیا ہے؟ آج سالم ہے کل بیکار ہو جائے، کس کو کیا معلوم. آج چہرے پہ چمک ہے کل ایک ایکسیڈنٹ ہو چہرے کا رنگ بدل جائے. آج دونوں ہاتھ ماشاءاللہ لیکن کل دونوں ہاتھ خراب ہو جائے. لیکن نفس انسان جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے. اس لیے پروردگار نے جو جزا و سزا رکھی ہے وہ سب کے سب نفس پہ ہے. اچھا، موت کا ذائقہ بھی آپ کے جسم کو نہیں چکھتا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. یہاں پہ پروردگار نے نفس کی بات کی ہے، جسم کی بات نہیں کی ہے. اور یہ آپ جان کے رہیے کہ نفس کی قربانی پہلے ہوتی ہے، جسم کی قربانی بعد میں ہوتی ہے. میں آپ کو دلیل دوں، جنت کب ملے گی؟ کہا جب اپنے آپ کو راہ
کا بنا لیا جائے جیسا پروردگار چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ اول وقت نماز پڑھی جائے. امام حسین نے اپنے آپ کو ویسا ہی تو بنایا، تیر برس رہی ہے تو برسا کرے، لیکن نماز چھٹنی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے ہر بات فرض کیا. کون ہے جو اٹھے صبح میں نماز پڑھے؟ کون روک رہا ہے؟ ہمارا نفس. تو قربانی کس کی دینی ہے؟ جسم کی یا نفس کی؟ نفس کی قربانی دینی ہے. قربانی دینی ہے نفس کی. اٹھو نماز پڑھو. اچھا اٹھ گئے ہیں، صبح میں اٹھنے کے بعد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی اگر دوپہر کی نافلہ نہ پڑھے ظہر کی تو کوئی بات نہیں، لیکن فجر میں اٹھے تو نافلہ ضرور پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 2 رکعت کیا پڑھنی، اب نافلہ بھی 2 4 ہو جائے گی. پروردگار تو نے انصاف نہ کیا. ظہر میں 4 رکعت رکھ دی، عصر میں 4 رکعت رکھ دی، مغرب کو عشاء میں 3 اور 4 رکھ دی. یہ فجر میں جس وقت اٹھنا مشکل ہے اٹھ گئے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی چہرے پر لگ رہا ہے، اس کے باوجود پروردگار تو نے فقط 2 رکعت نماز کے لیے ہمیں اٹھا لیا. کہا یہ 2 رکعت نماز صرف تمہاری قربانی نہیں ہے بلکہ تمہارے نفس کی قربانی ہے. اگر نفس کی قربانی دی ہے تب پروردگار کیا جزا ملے گی. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل اس کے خود کربلا ہے. کہا کیسے پتہ چلے کربلا دلیل ہے؟ کیونکہ میں نے کہا جو سزا و جزا ہے وہ نفس پہ ہے. جو سزا و جزا ہے وہ نفس پہ ہے. امام حسین کے ساتھ جتنے افراد تھے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے بات آئے گی، جتنے افراد تھے سب کے سب اپنے نفس کی قربانی دے کے امام حسین کی طرف آئے تھے. ورنہ حر جو 1000 سپاہیوں کا سپہ سالار بنا ہو کیا کم مرتبہ ہے؟ نفس تو کیا کہتا ہے؟ حر دولت کا انبار تیرے پیروں میں ہوگا، رکا رہ جا. کیا کرنا ہے؟ بس لشکر والوں کے ساتھ مل کے تیر چلانے. ایک نفس حر کا ہے، دوسرا نفس تمہارے ساتھ کا ہے. جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ جاؤ، کیونکہ جب نماز پڑھی ہے جناب حر نے امام حسین کے پیچھے، تو کچھ لوگ آئے اور بتایا کہ آپ نے تو بھیجا ان کو اس لیے تاکہ ان کو گھیر کے آپ لے کے آئے یزید کی بیعت کریں. لیکن وہاں پہ تو ماجرا ہی الگ ہے. ان کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے. سوال کیا گیا حر کس صف میں تھے؟ کہا حر صف اول میں تھے. حر صف اول میں لگے ہوئے تھے. عمر سعد سے کہا گیا جاؤ، اور جانے کے بعد اب تم اس لشکر کے سرگنا ہو، تم سپاہ سالار ہو. 4000 کا لشکر عمر سعد کے ساتھ بھی چلا. لیکن ایک دلچسپ واقعہ جو عمر سعد کے لیے نقل ہوا، عمر سعد انکار کرتا، کہتا میں معذور ہوں اس چیز سے، میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. جانتا ہے عظمت حسین کی کیا ہے. نفس گوارا نہیں کر رہا ہے کہ حسین کے قتل پہ آمادہ ہو جائے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں جاؤں گا. عبید اللہ ابن زیاد نے صرف فقط رائے کا نام لیا تھا، راضی ہو گیا. کیوں؟ تجھے رائے کی حکومت ملی، عراق کی حکومت. یزید خلیفہ ہے، وہ جہاں کا چاہے وہاں کا تمہیں گورنر بنا دے گا. عراق کی تمہیں حکومت ملے گی. ایک نفس عمر ابن سعد کا تھا، ایک نفس جناب حر کا تھا. حر نے اپنے نفس کو قربان کیا اور لشکر امام حسین کی طرف آ گئے. نفس کا قربان کرنا مشکل ہے، جان کا قربان کرنا آسان ہے. نفس کا قربان کرنا مشکل مرحلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنی خواہشیں ہیں، جینے کی خواہش کون کرتا ہے؟ جسم یا نفس؟ نفس خواہش کرتی ہے کہ ہمیں کاش اور زندگی مل جاتی. کس لیے؟ کہا تھوڑا سا اور عیش کر لیتے. لیکن کیا کہا روایتوں نے، معصومین علیہ السلام نے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یعنی مومن مرنے کی تمنا کرے گا تاکہ اسے جلدی موت آ جائے، گناہوں سے وہ بچے. عمر سعد کا نفس اس بات پر راضی ہوا کہ قتل حسین کیا جائے، اور حر کا نفس اس بات پر راضی ہوا کہ حسین کے ساتھ مل جایا جائے، حسین کے قتل سے باز آ جایا جائے. اب ہمیں اپنے نفس کو دیکھنا ہے، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے. ہم حسین کے حقیقی معنوں کے عزادار بنے یا اس معنوں میں عزادار بنے کہ صرف ایام عزا آیا ہے، کالا لباس زیر تن ہو جائے لیکن مقصد حسین سے غافل رہ جائے.
ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ ہم مقصد حسین سے غافل رہیں، فقط سیاہ لباس پہن لیں، لیکن نہیں، جو بھی مقصد حسین ہے وہ یہی ہے کہ نفس کو اپنے بیدار کیا جائے اور حق کے راستے میں اتر جایا جائے۔ اچھا خود اتر گئے ہیں تو بس اپنا رکے رہے، ہم اتر گئے ہیں، آپ اتر گئے، آپ اتر گئے، تو ہمیں لوگ کافی ہیں ایک جگہ کونے میں بیٹھ کے عبادت کریں۔ جناب موسیٰ کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ کے دور میں ایک صاحب ہیں جو اپنے گھر سے بیابان دور جا کے تسبیح، پروردگار کا سجدہ، دنوں رات سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنوں رات پروردگار کو ایسا بھی بندہ نہیں چاہیے جو دنوں رات سجدے میں پڑا رہے، اپنے گھر کا خیال نہ رکھے۔ کچھ ایسے تھے جو مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے، امیر المومنین نے انہیں باہر نکالا۔ کس لیے باہر نکالا؟ کیوں؟ فقط اللہ اللہ کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ جو پروردگار نے تمہارے کاندھوں پر ذمہ داریاں رکھی ہے اس کو پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ اگر عبادت نہ ہوتا تو رسول اللہ کبھی نہ کہتے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ چین کا سفر کیونکہ دور ہے، مشکل ہے، اس وجہ سے اس کا نام لیا۔ یعنی علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا نفس کی۔ نفس کی قربانی مشکل ہے، جسم کی قربانی آسان ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کے نفس کو ایک دم قاعدے کا بنا چکے ہیں، اگر کونے میں ہے تو وہی جناب موسیٰ کے زمانے والا واقعہ ہوگا۔ جناب موسیٰ ہے، جا رہے ہیں دور پر، روز یہ دیکھ رہا ہے، ایک دن کہتا ہے اے موسیٰ، جو جناب موسیٰ نے پوچھا تھا پروردگار سے، یہ بتائیے پروردگارا کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ اس نے بھی کہا پروردگار سے پوچھنا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جناب موسیٰ پہنچے پورے دور پہ، تعاونیات پروردگار سے کر چکے، پلٹ رہے تھے کہ پلٹتے میں خود پروردگار کی جانب سے وحی ہوئی، موسیٰ تجھ سے کسی بندے نے سوال کیا تھا، کہاں پروردگار میں بھول گیا؟ اس نے کہا تھا یہ بتائیے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ پروردگار کی وحی نازل ہوئی، موسیٰ جا کے اس سے کہہ دو وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ موسیٰ جا کے اس سے کہہ دو وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ جناب موسیٰ آئے، اس سے کہہ دیا۔ بعد میں علماء نے اس کی تفسیر جب کی تو اس طریقے سے کی کہ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، میں نکل رہا ہوں کس لیے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کی جا سکے۔ اس کے عقیدہ کا امام ہے تاکہ نہیں عن المنکر و امر بالمعروف بتایا جا سکے۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ آ چکے ہیں تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا نفس ہمیں روک رہا ہے کہ ہم خود اللہ والے تو ہو گئے اور دوسرے کو نہ ہونے دینا۔ لیکن پروردگار ایسا نہیں چاہتا، پروردگار چاہتا ہے کہ سب کے سب اللہ والے بن جائیں۔ نہ پر یہ تو مثالیں ہیں کہ جہنم بہت بڑی ہے، ورنہ پروردگار چاہے سب کے سب پروردگار کے مطیع ہو جائیں تو جنت سے وسیع کچھ نہ ہوگا، یہ تمام لوگ جنت میں ہوں۔ نفس کی قربانی، نفس کی قربانی، یہ ایام اذان نفس کی قربانی کا نام ہے۔ لوگ پہنچے امام حسین کی بارگاہ میں، کتنے لوگ آئے؟ مشہور روایت ہے 72 امام حسین کے پاس پہنچے ہیں۔ ان سب نے اپنے نفس کو قربان کیا ہوا، کس لیے؟ راہ خدا کے لیے، کس لیے؟ راہ حسین کے لیے۔ جو کچھ ہے، میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سمجھیں گے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار، جو کچھ ہے وہ نفس کی قربانی پر ہے، جو کچھ ہے وہ نفس کی قربانی پر ہے۔ کیسے نفس کی قربانی پر ہے؟ انہوں نے نفس کی قربانی دی، میدان میں ایک کے بعد ایک بڑھ کے اپنے جسد اطہر پر تیر لے رہا ہے، خنجر لے رہا ہے، ایک کے بعد ایک مرنے کو تیار ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ نفس کو قربان کر چکا ہے۔ اچھا ان کو جنت کس لیے مل رہی ہے؟ یہیں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، ان کو جنت کس لیے مل رہی ہے؟ جسم کی قربانی پر، جسم کی قربانی پر۔ جناب سعید کو کس لیے جنت مل رہی ہے؟ کہ امام حسین نماز میں ہے، آپ ان کے سینہ سپر ہو کے امام کو تیروں سے محفوظ کیے ہوئے۔ جناب وہب کو کس لیے جنت مل رہی ہے؟ کہا وہ تو ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن ان سب نے پہلے اپنے نفسوں کو قربان کیا ہے۔ امام نے شب عاشور کہا تھا جاؤ، یہ چاہتے تو چلے جاتے، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو قربان کر دیا تھا اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے اگر قربان
قربان کیا ہو تو اب جو اللہ کی طرف سے معین ہے اس کے لیے بھی اس کے پیچھے پیچھے رکھنا پڑے گا۔ امام حسین نے ایک جنت شب عاشور اس لیے دکھائی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کی قربانی پہلے ہی دے دی تھی۔ کہ امام حسین کا جنت دکھانا بتاتا ہے کہ انہوں نے نفس کی قربانی دے دی تھی، انہوں نے نفس کی قربانی دی، انہیں جنت مل گئی۔ اسی لیے امام حسین نے کہا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تمہاری جنت کا ذمہ دار ہوں۔ کیوں؟ امام حسین جانتے ہیں انہوں نے اپنے نفس کو قربانی کر دیا ہے، اگر یہ جائیں گے بھی تو پروردگار کی مرضی سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنے والے، کیوں؟ کیونکہ ان کا نفس راہ خدا میں قربان ہو چکا ہے۔ اچھا، ہم عبادت کر رہے ہیں تو کیا ہم نے اپنے نفس کو قربان کر لیا؟ سجدہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم نے اپنے نفس کو قربان کر دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر دیکھا جائے گا اس زمانے میں سب سے زیادہ عابد کون تھا تو عزازیل تھا۔ ایک جن ہے عزازیل جس کا نام بعد میں پڑا شیطان۔ اتنا عابد ہے کہ جب جنات اور ملک میں لڑائی ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کو آسمان میں فرشتوں کے ساتھ مشہور کیا جانے لگا، فرشتوں کی صفوں میں آ گیا ہے۔ لیکن جب پروردگار کا حکم ہوا کہ میں آدم کا مجسمہ بنا چکا ہوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، من روحی اپنی روح پھونک دوں گا، تب آپ سب کے سب اس کے سجدے میں چلے جائیے۔ تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے لیکن ابلیس سجدے میں نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نفس نے، اچھا کہیں گے نفس نہ تو انسان دونوں نفس رکھتے ہیں، نفس نے اس کے گوارا نہیں کیا کہ خود کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن نے سوال کیا، اللہ نے سوال کیا کیوں نہیں سجدے میں گئے؟ کہا میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں اس کا سجدہ کیسے کروں؟ اتنی سی بات آپ کے لیے، ہمارے لیے تو معمولی ہے کہ ایسے ہنسی میں کہہ دیا، پروردگار کی جانب سے آواز ہے نکل جا، اب تو قیامت تک کے لیے لعینوں میں سے ہو گیا۔ یعنی پروردگار نے اس واقعے کو صرف اس لیے رکھ دیا کہ ہم پہچانے کہ شیطان کون ہے، شیطان کیوں شیطان بنا؟ نہیں، پروردگار نے ہمارے لیے رکھا۔ اگر عبادت کرتے ہو 4 دن نماز شب پڑھ لی ہے تو اب یہ مت سمجھنا ہم ہی سب کچھ ہیں، اب ہمارے سامنے والا کچھ نہیں ہے۔ جس دن یہ سوچا یہ تو وہ ہیں، نماز اب پڑھنے لگے ہیں، کیا بتایا جائے، یہ وہ ہے، ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، اسی لیے پروردگار نے اس واقعے کو رکھا۔ اگر تمہارے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے تو تم بھی کسی شیطان سے کم صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ملک نے کیا کہا تھا؟ پروردگار کسے بنا رہا؟ جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گا۔ پروردگار نے کیا کہا تھا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر قرآن کہتا ہے ہم نے اپنے اسماء میں سے چند اسماء کا علم آدم کو دے دیا، اپنے اسماء میں سے کچھ اسماء کا علم آدم کو دے دیا۔ اور جب آدم نے ان کو سنایا تو ملائکہ کیا کہہ رہے؟ پروردگار ہم تو اتنا ہی جانتے تھے جتنا تم نے بتایا، جتنا تم نے بتایا۔ جیسے ہی اسماء کا علم جناب آدم نے ملائکہ کو سنایا، پروردگار کا حکم آیا سب سجدے میں جاؤ۔ یعنی چند اسماء کا علم آدمی کو، ملک آدم کے سجدے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ آدم کی ایک فضیلت ہو گئی کہ ملک سے بھی افضل ہو گئے، کس لیے؟ چند اسماء انہیں ملے تھے۔ آپ جب سورہ توحید کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں ملے گا کہ اللہ، لفظ اللہ، امیر المومنین، پہلے یہ سن لیجیے، اللہ آپ نے سنا ہوگا کسی بھی مذہب کو، کسی بھی دھرم کو، وہ اپنے بھگوان کو رحمان کہہ لے گا، رحیم کہہ لے گا، خالق کہہ لے گا، رازق کہہ لے گا، اللہ نہیں کہے گا۔ آپ نے کبھی سنا کہ اس
نے اپنے بھگوان کو اللہ کہا ہو؟ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں پروردگار نے اللہ، جو اس میں اللہ ہے، اللہ کا اسم جو ہے اس کو کافرین کے ذہنوں سے نکال لیا ہے. کس لیے نکال لیا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے خداؤں کو کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے پکار نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اسم اعظم ہے. حضرت اللہ اسم اعظم ہے. جب آپ مسئلے پڑھیں گے، مسائل، تو اس میں آپ کو ملے گا کہ آپ اسما کے اوپر بحث آتی ہے کہ جو نام لکھا ہوا ہے، کسی کا محمد حیدر ہے، محمد عباس ہے، تو زمین پہ گر جائے تو اس کا کہ اگر آدمی کا کسی کا نام ہے تو کوئی حرج نہیں. محمد لکھا ہو، کچھ بھی لکھا ہو، اگر کسی کا میرا نام ہے، آپ کا نام ہے، تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس خاصیت کے ساتھ لکھا گیا ہو کہ وہ امام کا نام لکھا جا رہا ہے تو اس پر حرام ہے، اس پر پیر رکھنا حرام ہے، اس کو نجس جگہ رکھنا حرام ہے، بغیر وضو کے چھونا حرام ہے. لیکن اللہ اسم اعظم کی یہ منزل ہے کہ اگر کسی کا نام حبیب اللہ ہے تو جو حبیب اللہ اس نے آخر میں اللہ لگایا ہے بغیر وضو کی، وہ اللہ نہیں چھو سکتے. اگر کسی کا نام حبیب اللہ، یہ اسم اعظم کا صرف اللہ اسم اعظم کا پتہ ہے. تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب نے تفسیر کو لکھا. تفسیر نمونہ میں جب سورہ توحید کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ کا ذکر آیا. تو جب اللہ کا ذکر آیا تو رسول اللہ کی ایک حدیث اس میں نقل کی گئی ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین اور رسول اللہ ایک ساتھ تھے. اتنے میں کسی نے پوچھا اسم اعظم کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا اسم اعظم اللہ ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین کی طرف مڑ کے کہا، اے علی، اللہ نے اسم اعظم کا علم تمہیں دیا ہے. اللہ نے اسم اعظم کا علم تمہیں دیا ہے. اب سوچے آدم کی کیفیت کیا ہے اور علی کی کیفیت کیا ہے. آدم اگر چند اسما، اسم اعظم نہیں ہے، چند اسما کا علم پا جائیں تو فرشتے عاجز ہیں کہ آدم سے گفتگو کر سکے. اب ذرا اس کی منزل کو سوچئے جس کے پاس اسم اعظم کا علم ہے. علی کی کیا کہیں؟ اچھا جبریل کو بھی پڑھایا ہو. امیر المومنین، اچھا امیر المومنین نفس کی قربانی سب سے زیادہ اگر دیکھی جائے تو امیر المومنین کے لیے بستر پہ سو جانا یہ کمال تو ہے، لیکن تلواروں کے سائے میں سو جانا یہ کمال تر. اگر امیر المومنین نے اپنے نفس کی قربانی نہ دی ہوتی تو کبھی بھی بستر رسالت پہ نہ لیتے. نفس کی قربانی تھی. امیر المومنین بھی یہ کہہ سکتے تھے، نعوذ باللہ، خان پر یا رسول اللہ دھیرے دھیرے کر کے لوگ چھپ چھپ کے صحیح مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی اس طرف چلے جائیں، آپ بھی چلے چلے گا ساتھ میں. کہا نہیں کہ نہیں، تمہیں بستر پہ رہنا ہے. امیر المومنین نے ایک الفاظ نہیں آگے بڑھایا. کیوں؟ کیونکہ اپنے نفس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں دے چکے ہیں. اب جس نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی اپنے نفس کی دی ہے، تب جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ قرآن بعض لوگ، کیونکہ رسول اللہ صاحب نے لوگوں کے اٹھتے بیٹھتے تھے تو اعلان نبوت کے بعد بعض لوگ رسول اللہ کو نام سے ان سے پکارے، دروازے کے باہر آ کے رسول اللہ کے نام سے پکارے، باہر آئیے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، خبردار جیسے اپنے لوگوں کو بلاتے اور رسول کو ایسے نہ پکارنا. احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، یعنی ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم پیغمبر کا نام لیں تو احترام سے لیں، عزت کے ساتھ لیں. اور پروردگار کیا چاہتا ہے، ہمارے نفس سے کیا مطالبہ ہے اس کا. انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ سمجھیں گے جب واقعات آئیں گے جناب زہیر بن قین کے اور جناب حر کے کہ نفس سے کیا تعلق تھا ان کا، انہوں نے اپنے نفس کی قربانی کیسے دی. یہ آسان نہیں اپنے نفس کی قربانی دینا، سب سے مشکل مرحلہ ہے نفس کی قربانی دینا. جب آدمی اپنے نفس کی قربانی دے دیتا ہے تو اس کے بعد اگر اللہ کی طرف سے خواب آتا ہے تو اپنے جوان بیٹے کو فلما بلغ، جب بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، تب پروردگار نے وہ دیا تسلیم کرنے کے لیے. اور ایک باقی جانتا ہے کہ جوان کی محبت کیا ہوتی ہے.
یعنی تمام پیغمبر ہمیں ہمارے نفس سے جستجو کرنا سکھائے گئے کہ ہم اپنے اندر تلاش کریں کہ ہمارا نفس چاہتا کیا ہے. کیوں ہمارا اور آپ کا نفس ایک جیسا نہیں ہے. کوئی جانتا ہے کہ ابھی ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے, اس کے بعد کیا چلے گا؟ کوئی نہیں جانتا. ہمارا نفس کیا چاہتا ہے, آپ کا نفس کیا چاہتا ہے, کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ کمال حسین ہے کہ حسین کے ساتھ جتنے تھے وہ سب کے سب ایک دوسرے کے نفس سے واقف تھے. سب کے سب ایک دوسرے سے جان پہچان. یہ تو عام سی بات ہے. کوفے کے لوگ تھے جو نفس کی جان پہچان ایک دوسرے کی, ایک دوسرے کے لیے سیرا سپر بنے ہوئے. اگر ایک آواز بلند کر کے یہ کہہ رہا ہے, نفسی تو پکار رہا ہے, اے مولا اگر ہمیں 1000 بار مارا جائے, جلایا جائے اور ہوا میں اڑا دیا جائے, اس کے بعد بھی ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. تمام نے اس بات پر لبیک کہا. جناب نافع بن ہلال کا جو واقعہ 9 محرم کا ملتا ہے, جناب نافع نے تمام اصحاب کو بلایا. جیسے ہی تلوار جناب نافع نے اپنی گردن پر رکھی, تمام اصحاب نے اپنی گردن پر تلواریں رکھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ سب کے سب ایک دوسرے کے نفس سے واقف تھے. اور جب آدمی نفس سے واقف ہو جاتا ہے تو امام سجاد جیسا امام کہتا ہے کہ میں 9 محرم کو جب خیمے سے باہر نکلا تو میں نے کیا سنا کہ میرے بابا کہہ رہے تھے, پروردگار کی قسم جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہ ملے. کس لیے؟ نفس کی قربانی. یہ ایام ہم سے نفس کی قربانی مانگ رہا ہے. یہ ایام ہم سے ہمارے نفس کی قربانی مانگ رہا ہے. آؤ اپنے نفس کی قربانی دو اور امام حسین کی کاروان میں شریک ہو جاؤ. اس راہ پہ نکل پڑو جس راہ پہ امام حسین نکلے تھے. اس راہ پہ سچائی کے راستے پر نکل پڑو, نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے راستے پر نکل پڑو. اگر تم نہیں نکلتے ہو تو تم نے عزاداری سے سیکھا کیا؟ عزاداری ہمیں ہمارے نفس سے جستجو کرنا سکھاتی ہے. کیا کہ اگر ہم حسین کے زمانے میں ہوتے تو کن میں سے ہوتے؟ حسین میں سے ہوتے یا ان میں سے ہوتے جو چند سکوں کی بنا پر حسین کا قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے. انشاءاللہ آگے بھی گفتگو کل کی مجلس میں ہوگی, کیونکہ آج استقبال بھی کہہ لیجیے ایام عزا کا, چند باتیں اس کے سلسلے میں بھی ہو جائے. ہمیں صرف عزاداری ایسی نہیں کرنی ہے کہ ہم مجلس میں کیا بانٹ رہے ہیں, وہ مجلس میں کیا بانٹ رہے ہیں. جانتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ مرجع وقت کا واقعہ عراق کے کربلا کے آس پاس ہی رہتے تھے. وہ مجلسیں پڑھا کرتے تھے, اعلیٰ خطیب. کچھ بچوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے گھر پر آ کے مجلس پڑھ دیجیے. شام غریبہ کی مجلس انہوں نے پڑھی. واقعہ طویل ہے, آپ سب سن چکے ہوں گے. وہ آتے ہیں, مجلس پڑھتے ہیں, کیونکہ انہیں دوسری مجلس میں بھی جانا ہوتا ہے. تو چائے بچے دیتے ہیں. جو چائے ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے اس چائے کو صاحب دھیرے سے پھینک دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آنے کے بعد کیا کہا جناب زہرا نے, اے ذاتیہ مجھے تمہاری ایک مجلس بہت پسند آئی. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کون سی مجلس؟ جو میں نے اس امام بارگاہ میں پڑھی تھی جہاں سب سے زیادہ مجمع ہوتا ہے. کہا اس جگہ پڑھی تھی جہاں سب سے زیادہ امیر لوگ آتے ہیں. کہا اس جگہ پر جہاں تبرک عالی شان بڑھتا ہے. کہا نہیں. کہا آپ ہی بتا دیجئے بی بی کون سی مجلس آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہا وہ مجلس جو تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان پڑھی. لیکن مجھے تم سے ایک شکایت ہے. کہا کیا شکایت ہے؟ کہا جو چائے تم نے پھینکی ہے وہ چائے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے. ایام عذاب ہے, تبرک کا بھی احترام کیا جائے, ایک دوسرے کی بھی عزت کی جائے, کیونکہ ہر عزادار امام حسین کا عزادار ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے. مل جل کے رہا جائے, ایک دوسرے کا سہارا بنا جائے اور ایام کو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلایا جائے کہ ایام ہیں کیا, امام حسین چاہتے کیا تھے, امام حسین نکلے کیوں تھے. اگر امام حسین تخت کے لیے نکلے ہوتے تو یزید کی بیعت کر لیتے, کہیں نہ کہیں کی گورنری امام کو مل جاتی.
نہیں، امام اصلاح کے لیے نکلے تھے، کیونکہ ایام اضحیٰ کے استقبال کی مجلس ہے، آپ سب نے مل کے جو یہ مجلس رکھی ہے، ایک واقعہ سن لیجیے اور رکھتے مسائل۔ ایک شخص ہوتا ہے اور اپنی زوجہ اور ایک جوان اکلوتے لڑکے کے ساتھ ہر سال ایام اضحیٰ میں بہترین مجلس کرتا ہے، تبرک کا انتظام، ذاکر کو بلانا، تمام طریقے سے۔ ایک سال کچھ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ خود کھانے کے لیے فاقے پڑ جاتے ہیں، آپ کریں کیا؟ اب حسین کی مجلس کرے کیا؟ لوگ حیران ہیں، جو گھر کے سامان کو پہلے ہی کھانے کے لیے بیچے جا چکے ہیں، اب کیا ہے؟ زوجہ نے کہا ہمارے پاس ایک چیز ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہمارا جوان بیٹا ہے، جس کو ہم بازار میں جا کے، بردہ فروش کے بازار میں جا کے اگر بیچ دیں گے تو ہمیں اتنی رقم تو مل ہی جائے گی کہ اس سال ہم ایام اضحیٰ اچھے سے کر سکیں۔ یعنی لوگوں نے اس ایام اضحیٰ کے لیے اپنے بیٹے تک کو بیچ دیا۔ ہم تک ایسی ہی فرشی اضحیٰ نہیں پہنچتے۔ بنی عباس کے زمانے میں زیارت امام حسین کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کٹواؤ، اس کے بعد زیارت پہ جاؤ۔ دو لوگ جا رہے ہیں، ایک مرے گا ایک زیارت پہ جائے گا۔ یہ عزاداری اتنی آسانی سے ہم تک نہیں آئی، بہت مشکلوں سے آئی ہے، اور اب جب آئی ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اسے پھیلانا ہے، ہمیں اس فرش اضحیٰ کا تقدس برقرار رکھنا ہے۔ بیچ کے آتا ہے، جب آ جاتا ہے بیچ کے، تو رات کے سمے میں گھر میں دب الباب ہوا، جب دروازہ کھولا تو ماں نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد کیا دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑا۔ جب بیٹے کو سامنے کھڑا دیکھا تو ماں کو کیا چاہیے؟ بیچ کے آئے بیٹے، گلے سے لگ جائے۔ لیکن جو واقعے کو لکھنے والے انہوں نے کہا کہ باپ بھی اسی وقت آیا، دونوں نے ایک آواز ہو کے کہا کیا تم بھاگ کے آئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے غلام کا بھاگ کے آنا شریعت اسلام میں حرام ہے؟ غلام اپنے آقا کا مطیع ہوتا ہے، کہاں میں جانتا ہوں، لیکن وہ دونوں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ایک کے بعد ایک بات کیے جائے۔ آخر میں خود اس نے کہا اب میری بات سنیے۔ کہا جب آپ لوگ مجھے بیچ کے آئے تو اس نے مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کیا، ہمارے گھر کے تمام حالات بتائے، اور بتانے کے بعد ایک اس نے اپنے رہبار کو روکا، اور روکنے کے بعد مجھ سے کہا جاؤ جاؤ اور واپس اپنے گھر میں جاؤ۔ کہا گھر میں کیسے جائیں؟ ہمارے گھر والوں نے تو آپ کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا ہے، ہم گھر کیسے جائیں؟ کہا نہیں تم گھر جاؤ۔ کہا نہیں، عزاداری کے لیے مجھے بیچا گیا۔ جواب آیا جا کے اپنے گھر میں کہہ دینا کہ جس کے لیے بیچا تھا اسی نے واپس کر دیا۔ یعنی عزاداری ہم تک پہنچی ہے، بڑی مشکلوں سے پہنچی۔ آج چاند آفتاب میں ماہ محرم کا نظر آیا، ماہ محرم کا چاند تو نظر آیا، مگر لیلا کا چاند اس چاند میں ڈوب گیا۔ ایام اضحیٰ کا چاند تو نظر آیا، لیکن ام البنین کا چاند فرات کنارے سو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی ہوگی، ایک اضطراب ہوگا، اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نعرہ و بکا بلند کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نام و مجلس کیا جائے۔ جب کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تمام مومنین چاہے جہاں ہوں، ان کے دل ایام اضحیٰ میں انہیں معلوم ہو نہ ہو چاند نکلا یا نہیں نکلا، ان کا دل خود بخود تڑپ جاتا ہے، دل بتا دیتا ہے، چاہے کوئی بتائے یا نہ بتائے، ان کا دل کہنے لگتا ہے ہاں ایام اضحیٰ شروع ہو گیا۔ کیوں ایسا کیوں؟ امام رضا کا زمانہ ہے، امام رضا کا زمانہ ہے۔ پہلے ایک روایت سن لیں امام رضا سے،
امام رضا کے صحابی ہے شبیب. امام نے کہا شبیب جب بھی تمہیں رونا آئے لشیء کسی بھی چیز پر فابقل الحسین تو رو لیا کرو امام حسین کا. کیوں؟ کیونکہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے کبش کو ذبح کیا جاتا ہے. کبش عربی میں گوشت پھن کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں عام طور سے بھیڑ کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے لیکن بھیڑ نہیں ہے. وہ والے دمبے جن کے پیچھے چربیاں ہوتی اسے گوشت پھن کہتے ہیں. عرب کے جاہل جب زمانے جاہل تھا, زمانے جہالت تھا, تو لوگ ایک میمنے کو خریدتے تھے, اسے پالتے تھے, پوستے تھے, 1 سال تک اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. جیسے ہی وہ 1 سال کا ہوتا تھا تو جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے, جن لوگوں نے اسے ملا کے خریدا ہے, وہ سب کے سب ایک پہاڑی پر یکجا ہوتے تھے, ایک حلقہ بناتے تھے. حلقہ بنانے کے بعد اس گوسفن کو بیچ میں کھڑا کرتے تھے. کوئی چھری پھینک کے مارتا تھا, کوئی نیزہ پھینک کے مارتا تھا, کوئی تیر سے مارتا تھا, کوئی پتھروں سے مارتا تھا. یہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ کیا کرتے تھے. ہمارا امام فرماتا ہے حسین کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے عرب کے جاہل گوسفن کو ذبح کیا کرتے تھے. روزے عاشور حسین کو حلقے میں لیا گیا. کوئی ٹوٹا ہوا نیزہ پھینکتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے, ارے کوئی ٹوٹی ہوئی ڈھالے پھینکتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ حسین پر گرم خاک پھینکتا ہے. ارے یہ منظر تھا کہ جیسے عرب کے لوگ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے وہ ایسے حسین کو ذبح کیا جا رہا. امام رضا سے سوال کیا گیا, آج کے زمانے میں بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ چاند نکلتا ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں. امام کا زمانہ ہے, آسمان میں بادل ہیں, پتہ نہیں چاند ہوا یا نہیں ہوا. کچھ لوگ ہیں جو امام کی طرف جاتے ہیں, کیا دیکھتے کہ امام کے گھر سے آب و ہوا کی آواز پلک. آج بھی عرفہ کے گھروں میں, آج بھی عرفہ کے گھروں میں عاشور کا دن چاند سے نہیں پہچانا جاتا. جن کے اصل خاک شفا ہے, لال ہو گئی عاشور ہو گیا. جیسے ہی خون ہوئی عاشور ہے. امام رضا کے پاس پہنچے, پہنچنے کے بعد کیا دیکھا, امام کے سر پہ امامہ نہیں ہے, پیروں میں نالین نہیں ہے, دوش پہ ردا نہیں ہے. امام اپنے سروں پر خاک ڈالے ہوئے ہیں, گریا کر رہے ہیں. کسی نے سوال کیا مولا کیا ہوا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں, ایام اذا کا آغاز ہو گیا, آج چاند محرم کا نمودار ہو گیا. کہا مولا آسمان میں تو بادل چھائے ہوئے ہیں, چاند نظر نہیں آ رہا, کیسے معلوم کہ چاند؟ ارے اپنے دلوں میں دیکھیے گا کہ جیسے ہی چاند نکلتا ہے ہمارا دل کیوں تڑپ جاتا ہے. امام رضا کہتے ہیں اے صحابی, ارے جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے, کیونکہ خزانہ خدا میں حسین کا خون آلود کردہ موجود ہے. ارے جو جگہ جگہ سے چاک ہے, جیسے ہی چاند نکلتا ہے پروردگار جبریل کو حکم دیتا ہے, جبریل ارے آسمان میں حسین کا کردہ لہرا دو, فرشتوں میں آہو بکا برپا ہو جا. مومن کا دل تڑپ جاتا ہے, مومن کہیں بھی ہو اس کا دل یہ بیان کرتا ہے آیا میں ادا کا آواز ہو. ہماری اگر اس قابل بنا کہ ہمارا وقت کا امام اس سے راضی و خوشنود ہو سکے. پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے. پروردگار ہمیں سیرت امام حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں ایسا بنا جیسا امام حسین چاہتے ہیں. پروردگار ہمارے اور قوم اور ہمارے زبان کو ضرور اٹھا دی, ہمیں ان کے انصار میں شمار کر. حسین